وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ روم آیت نمبر 45۔ آج کے سبق کا موضوع کیا ہم اعمال صالحہ نہیں کر رہے؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون۔ جس نے کفر کیا تو اس کا وبال کفر اسی پر ہے، اور جو نیک عمل کرے سو یہ لوگ اپنے لیے جنت کی آرام گاہیں درست کر رہے ہیں۔ سامعین کرام، سورہ روم آیت نمبر 45۔ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تاکہ بدلہ دے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور عمل صالح کیا ہے اپنے فضل سے۔ انہ لا یحب الکافرین، بے شک اللہ تعالیٰ ناشکروں کو پسند نہیں کرتا۔ سامعین کرام، توحید کا تذکرہ ہے، اور توحید کے جو نقصانات ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، اور جو فائدے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، اور جنت کی طرف اللہ تعالیٰ دعوت دے رہے ہیں۔ جنت میں ہمارا مقصود ہے سامعین کرام۔ اور گزشتہ سبق میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ من کفر فعلیہ کفر، جس نے ناشکری کی روش اختیار کر لی تو اس کا وبال، اس کی سزا اس کو خود ملے گی۔ ومن عمل صالحا، اور جو نیک عمل کرتا ہے تو اپنے لیے وہ آخرت میں ٹھکانہ بناتا ہے، اپنے لیے جگہ آراستہ کرتا ہے۔ بہرحال سامعین کرام، آج کا سبق بھی اسی سے جڑا ہوا ہے۔ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ تعالیٰ توحید کے خوبیاں بیان فرما رہا ہے کہ جو توحید پرست لوگ ہیں، جو جن کی منزل اللہ ہے، اور دنیا میں جن کی ترجیح باطن ہے، آخرت ہے، دنیا کے مقابلے میں وہ باطن کو ترجیح دیتے ہیں، آخرت کو ترجیح دیتے ہیں، یہ لوگ جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ ان کو بدلہ دے گا جنت میں۔ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تاکہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے، جزا دے مومنوں کو اور عمل صالح کرنے والوں کو اپنے فضل سے۔ سامعین کرام، ایک بات جو ہے وہ ذرا نوٹ کر لیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی بندگی ہی زیب دیتی ہے۔ زیب اللہ تعالیٰ کی بندگی دیتی ہے۔ دیکھیں، یہ ایک بات میں کہنا چاہ رہا ہوں، تھوڑا سا اس پہ توجہ کریں کہ اللہ کی بندگی ہمیں زیب دیتی ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اس کے سامنے سر جھکا دینا، یہ ہمیں زیب دیتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم قانون شکنی کریں گے اور اللہ کے حکم کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے، اللہ کو اپنا معبود نہیں بنائیں گے، تو پھر ہمارے لیے سزا بنتی ہے۔
یہ جزا جو ہے نا، یہ خیر اس کے ذرا وسیع پہلو ہیں، لیکن جزا کا کوئی یعنی یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جنت دے. خیر اس میں ذرا مضمون ہے، لیکن میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں کہ دیکھیں قانون کی پاسداری کرنا، یہ ہم مثال کے طور پہ حکومت پاکستان ہے، ایک اسٹیٹ ہے، ریاست ہے، تو ریاست کے قوانین کی پاسداری میں آپ کو کیا ہوگا؟ یعنی آپ کو کوئی سزا نہیں ملے گی اگر آپ ریاست کے قوانین کا خیال رکھیں گے، اس قانون کو نہیں توڑیں گے، اس کی پاسداری کریں گے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ آپ کسی سزا کے مستحق نہیں ٹھہریں گے. لیکن جو لوگ ریاست پاکستان کے قانون کو توڑتے ہیں تو پھر قانون کے مطابق ان کو سزا دی جائے گی. بعض اوقات پھانسی بھی دے دی جاتی ہے، بعض اوقات عمر قید ہوتی ہے، بعض وقت قید بامشقت ہوتی ہے. یہ مختلف سزائیں ہیں جو قانون میں لکھی ہوئی ہیں. یہ اس صورت میں ہے جب آپ قانون شکنی کریں. لیکن اگر آپ قانون شکنی نہیں کریں گے تو یہ نہیں کہ حکومت آپ کو، گورنمنٹ آپ کو سالانہ 5 کروڑ روپے دے گی یا آپ کو بہت اچھا رہنے کے لیے مکان دے گی. جو لوگ قانون کی پاسداری کرتے ہیں ان کے لیے تو قانون میں کوئی جزا تو نہیں ہے کہ ان کو ہم جو ہے منتخب لوگوں کو، ہم جو قانون کی پاسداری کرتے ہیں ان کو ہم بہت اچھے یہاں اسلام آباد میں گھر بنا کے دیں گے یا پلاٹ دیں گے یا کیش پیمنٹ کریں گے جو قانون کی پاسداری کرتے ہیں. بھئی قانون کی پاسداری تو ہمارا فرض بنتا ہے، اور قانون کی پاسداری کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو پھر پلاٹ ملیں اور آپ کو کوئی مکانات ملیں اور سجے سجائے. تو ایک تو یہ کسی پہ احسان نہیں ہے کہ قانون کی پاسداری حکومت پہ احسان نہیں ہے آپ کا، یہ آپ کے اپنے مفاد میں ہے کہ آپ قانون کی پاسداری کریں. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے سامنے کرام، یہ سب ہمارے مفاد میں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قانون کو نہ توڑیں اور اللہ تعالیٰ کے قانون کی پاسداری کریں. اور جو قانون، یعنی قانون کیا ہے؟ وہ دین اسلام ہے سامنے کرام، اور دین اسلام پر جو عمل کرتا ہے تو اس کو عمل صالح کہتے ہیں، یعنی وہ عمل صالح کر رہا ہے. تو جنت جو ہے یہ نقطہ میں یہاں کہہ رہا ہوں کہ جنت تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے دے گا. یہ ساری انعامات جو ہیں جنت کے، یہ اعمال پہ نہیں بلکہ یہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے دے گا. یہ نقطہ میں آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ کوئی انسان اپنے اعمال سے جنت میں نہیں داخل ہوگا. یہ فرمایا حضور نے. صحابہ اکرام نے پوچھا کہ حضور آپ بھی؟ ان کا ہاں میں بھی الا ان یتغمدنی اللہ من رحمتی، اللہ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت میں نہ ڈھانپ لے. تو دیکھیں یہاں یعنی وہ حدیث آپ دیکھ لیں کہ اعمال آپ نے کیے تو بس. اب اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ آپ کو جنت کے اعلیٰ باغیچوں میں اور بلند و بالا محل آپ کو دے دیے جائیں. یہ آپ کا حق نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا فضل ہے. لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات من فضل، اللہ اپنے فضل سے آپ کو جنت میں داخل کرے گا، جنت کی نعمتیں دے گا. اور وہاں تو ایک پہلو جو ہے سامنے کرام یہ ہے، اس سے فائدہ یہ نکلتا ہے کہ آپ کسی پہ احسان نہ جتلائیں، اپنے نیک اعمال کا، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کا، استغفار کا، اپنی جو بھی آپ کر رہے ہیں، جو جد و جہد محنت کر رہے ہیں، فَلِأَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ، یہ اپنے لیے آپ تیاری کر رہے ہیں تاکہ آپ دوزخ سے بچا لیے جائیں. زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ. تو بہرحال لیجزی، آج کی جو آیت ہے سامنے کرام، لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات من فضل، تاکہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے، جزا دے، بدلہ دے. کس کو؟ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا. اور یہ اللہ کا فضل ہوگا، یہ اللہ کا فضل ہوگا. اور یہ
تھوڑی سی یہ بات ذہن میں بٹھا لیں کہ بندگی اللہ کی، اللہ کا حق ہے. ما عبدنا کا، اللہ کے رسول کے الفاظ ہیں، ما عبدنا کا حق عبادتک، ما عرفنا کا حق معرفتک. اے اللہ تعالی ہم نے تیری بندگی کا حق نہیں ادا کیا. جیسی عبادت کرنی چاہیے تھی ویسے عبادت نہیں کی، جیسی معرفت حاصل کرنی چاہیے تھی تو وہ ہم نے نہیں حاصل کی. اور یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ آپس میں جڑی ہوئی ہیں سامعین کرام، یعنی عبادت اور معرفت، اللہ تعالیٰ کی عبادت اور معرفت. عبادت کیا ہے؟ یہ تو قانون کی پاسداری ہے اور جد و جہد ہے اور محنت ہے. معرفت اس کے نتیجے میں آپ کو حاصل ہوتی ہے. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، آپ نے سنا ہے، مشہور آیت ہے، ہر کوئی کوٹ کرتا ہے کہ میں نے نہیں پیدا کیا جن اور انس کو لیکن اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں، تاکہ وہ معرفت حاصل کر لیں، میری معرفت حاصل کر لیں. حضرت عبداللہ ابن عباس کی، ہم تو سوچتے نہیں ہیں، نہ اتنا ہمارا مطالعہ ہے. ابن عباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچے کے بیٹے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قرآن فہمی کے لیے دعا بھی کی تھی. تو وہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ عبادت الا لیعرفون، کہ معرفت، عبادت سے معرفت ملتی ہے، اللہ کی پہچان ملتی ہے. یہ ایک طویل مضمون ہے سامعین کرام، لیکن یہ ہے کہ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ عبادت کا حق نہیں ادا کیا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں. تو اللہ کے رسول یہ فرمانے کہ اللہ کی بندگی کا حق، تو پھر ہم اور آپ کس اس میں ہیں؟ لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ فرمایا ہے لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِن فضل، تاکہ میں بدلہ دوں ایمان والوں کو اور عمل صالح کرنے والوں کو. یہاں دیکھیں ہر جگہ تقریباً ایمان کے ساتھ عمل صالح جوڑ دیا جاتا ہے. یعنی اس سے اگلی آیت ہے اس میں ایمان کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن فوراً بعد جو ہے ایمان کے ساتھ عمل صالح کی شرط لگا دی گئی ہے. وہ ایمان ہی کیا، دیکھیں وہ ایمان بیکار ہے جس کے ساتھ عمل صالح نہ ہو. ایمان دیکھیں دل کے یقین کا نام کیا ہے؟ ایمان، یقین. ایمان کا مطلب ہی یقین ہے. تو یقین اگر کسی کا نہ ہو تو پھر اس کا عمل بھی نہیں ہو سکتا. اور یہ بھی ایک میں بات ساتھ کہہ دوں سامعین کرام کہ ہمارے اعمال ہمارے یقین کے مطابق ہم سے سرزد ہو رہے ہیں. اور یہ بہت اچھا ایک ٹیسٹ ہے، اگر آپ اپنے آپ کو ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں تو ٹیسٹ یہ ہے کہ ٹیسٹ برائے ایمان. آپ اگر دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ میں حقیقی ایمان ہے اور کہ نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، آپ دیکھیں اپنی زندگی پہ نظر ڈالیں. دیکھیں ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ ہمارے ایمان کا اظہار ہے، یقین کا اظہار ہے. ایمان کا مطلب کیا ہے؟ یقین کر لینا. دیکھیں اعمال ہمارے پیدا ہوتے ہیں ہمارے یقین کے نتیجے، کوئی بھی یقین ہو اس کے نتیجے میں ہمارے اعمال پیدا ہوتے ہیں. اعمال ہم ارادہ کرتے ہیں اور پھر وہ اعمال کرتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک انسان کا یقین یہ ہے کہ حرام کمائی کے بغیر میرا گزارا نہیں ہے. اور جیسے کہ آج سامعین اکرام یہ خیانت، یہ دھوکے بازی، یہ تو آپ کو میں بتاتا رہتا ہوں کہ یہ ایک ہمارا قومی شعار ہے کہ ہمارا یہ یقین ہے کہ اللہ رازق نہیں ہے. دیکھیں ہم زبان سے تو نہیں کہتے لیکن اپنے اعمال سے یہ کہہ رہے ہیں اللہ رازق نہیں ہے، لیکن میری تدابیر، میری یہ جو تدبیریں میں کر رہا ہوں رزق کے حصول کے لیے، جائز ہیں یا ناجائز، اس کے ذریعے میں اپنے رزق کو بڑھا سکتا ہوں. یعنی آج کل آپ دیکھیں کہ یہ رشوت ہے، حرام خوری ہے، رشوت ستانی ہے. اس کا مطلب یہ معاشرہ ہمارا
اس بات پہ قائل ہے، اس کا یہ یقین ہے کہ رشوت، حرام خوری، خیانت، ملاوٹ، دھوکہ دہی، اور یہ میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں سامعین کرام، یہ صرف سرکاری ملازمین نہیں ہیں، ہم جو تجارتی ادارے ہیں آپ کے، میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں، مثال کے طور پہ میں وہ آپ کو اشتہار بتاتا ہوں جو کہ کہتے ہیں کہ وہ سرف ایکسل یا برائٹ یا اس سے داغ صاف ہو جاتے ہیں، وہ کافی کے یعنی اشتہاروں میں آپ اس پہ سالن اور کافی اور پھر اس کو استری سے سکھاتے ہیں، پھر مشین میں ڈالتے ہیں تو بالکل وہ چمکدار، کتنا بڑا جھوٹ ہے یہ۔ تو اب یعنی بددیانتی، جھوٹ، یہ ایک ہمارا قومی شعار بن چکا ہے۔ تو صرف یہ نہیں کہ وہ دفتروں میں بیٹھنے والے، ہم سب بحیثیت قوم جو ہے ایک کرپٹ بددیانت قوم ہے، اور ہمارا یقین ہے، ایمان ہے کہ اس بددیانتی کے بغیر ہمیں رزق نہیں ملے گا یا اس میں اضافہ نہیں ہوگا۔ عام طور پہ میں سامنے کرام چونکہ اسی معاشرے میں میں رہتا ہوں، تو میں جو کچھ سنتا ہوں اکثر میں نے یہ سنا ہے کہ بھئی حلال مال میں تو اتنی کمائی نہیں ہے، ایک شخص نے اگر کچھ مال بنا لیا ہے تو ہم اس پہ شک کرنے لگتے ہیں کہ اس نے تو کہیں ہیروئن بیچی ہوگی یا کوئی حرام کا، یا کیوں کہ حلال مال میں تو اتنی کمائی نہیں ہے۔ یہ بعض لوگوں کا یہ بھی خیال ہے۔ اللہ کی رحمت سے تو ہم بالکل مایوس ہیں، بھئی حلال مال میں تو اتنی کمائی نہیں ہے، کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ جائز طریقے سے تو اتنے پیسے نہیں دیتا، حرام طریقے سے آپ پیسے کما سکتے، یعنی یہی مطلب ہے نا۔ تو بہرحال میں آپ کو وہ ٹیسٹ بتا رہا تھا، ٹیسٹ یہ بتا رہا تھا کہ آپ عمل صالح جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں، ٹیسٹ اس کا لگا سکتے ہیں کہ آپ کے اعمال صالحہ جو ہیں وہ، میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا آخرت پر ایمان ہے کہ دنیا پر ایمان ہے۔ دیکھیں مومن جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ پہ ایمان لاتا ہے، اللہ تعالیٰ پہ اس کا ایمان ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے کہ اللہ ہی میری منزل ہے اور اللہ ہی کی طرف میں نے جانا ہے، دنیا میں میں اللہ کے لیے آیا ہوں اور اللہ ہی کی طرف مجھے واپس لوٹ کے جانا ہے، یہ صاحب ایمان کا یقین ہوتا ہے۔ لیکن وہ ٹیسٹ میں یہ بتا رہا تھا آپ کو کہ اگر یہ آپ جاننا چاہیں کہ میرا ایمان دنیا پہ ہے کہ آخرت پہ ہے، تو آپ ایک نظر دوڑائیں اپنے جو ظاہری آپ کے معاملات ہیں، آپ کے جو مسائل ہیں، آپ کے سامنے کیا کیا مسائل درپیش ہیں۔ اگر ان مسائل کو دیکھ کے وہ مسائل کا تعلق اگر ظاہر دنیا سے ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ایمان اور یقین ظاہر پر ہے اور ظاہری آپ کا ایشو ہے۔ میں غریب ہوں، میری تنخواہ کم ہے، مسائل زیادہ ہیں، وسائل کم ہیں، میں بیمار رہتا ہوں، میری شکل ٹھیک نہیں ہے، میرا رنگ کالا ہے، میرا بچے جو ہیں، بیوی نافرمان ہے، شوہر میری بات نہیں مانتا، بچے نافرمان ہیں، گھر چھوٹا ہے، گھر کرائے کا ہے، ہم تو ایک جھگی میں رہ رہے ہیں، یہ سارے مسائل ہیں نا۔ اور اچھا کھانا، اچھا پہننا، اچھا رہنا، یہ ہمارے خواب ہیں، ڈریمز ہیں، کھا لے پی لے جی لے۔ تو اگر ایسا ہے، اگر آپ کی ذہنیت ایسی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اصلاح کی ضرورت ہے۔ جو اب حالت ہے یہ تو دنیا داروں کی حالت ہے، جن کا دنیا داروں کے مسائل، دنیا کے علاوہ کوئی مسائل نہیں ہوتے ان کے۔ دیکھیں اور مسائل بھی تو ہیں، اور مسائل کیا ہیں؟ بڑے بڑے مسائل ہیں۔ دیکھیں ہمارے سامنے جو صورتحال آنے والی ہے وہ کیا ہے؟ ہمارے سامنے قبر کی منزل ہے، پھر حشر ہے، پھر جنت ہے یا دوزخ ہے۔ یہ 2-3 منازل ہیں بڑی بڑی، یہ اس میں یعنی عالم قبر بھی ہم نے رہنا ہے، پھر حشر کا دن جو ہے وہ 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ اللہ کا دن وہ گزرے گے نہیں، مدتیں گزر جائیں گی، حساب کتاب ہی نہیں شروع ہوگا، پھر بہرحال وہ تفصیلات ہیں اس کی۔ پھر جو ہے آخرت ہے،
جب مجرمین اور مسلمین کو اپنے اپنے ٹھکانوں تک پہنچا دیا جائے گا، یہ بڑے بڑے مسائل سامنے آنے والے ہیں سامنے کرام، اور ان پہ کسی کا ہمارا یقین نہیں ہے، نہ ہمارے یہ مسائل ہیں، یہ ایشوز ہمارے نہیں ہیں۔ اب دنیا میں بھی سامنے کرام یا تو اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہیں یا آپ سے راضی ہیں، یہ دو صورتیں ہو سکتی ہیں سامنے کرام۔ یا تو آپ سے اللہ تعالیٰ راضی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آپ پہ برس رہی ہیں، یا آپ پہ اللہ کی لعنتیں برس رہی ہیں۔ آج کل جو صورتحال ہے وہ تو یہ ہے کہ ہم پہ اللہ تعالیٰ کی لعنتیں برس رہی ہیں۔ جو گمراہ قوم ہے عیسائی، وہ ہم پہ مسلط ہو چکی ہے، جو عرب ہیں ان پہ یہودی مسلط ہو چکے ہیں، اور یہ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، چیر رہے ہیں، پھاڑ رہے ہیں۔ مسلمان سعودی عرب جو ہے وہ یمن کے مسلمانوں پہ بمباریاں کر رہا ہے اور ان کے ساتھ جنگ ہے، قطر کے ساتھ اس کی جنگ ہے، ایران کے ساتھ اس کی جنگ ہے سعودی عرب کی۔ تو یہ آپس میں ہم لڑ رہے ہیں سامنے کرام۔ ایران والے مطلب یہ ہے کہ وہ تو اپنا بزور بازو اپنا عقیدہ مسلط کرنا چاہتے ہیں دنیا پہ۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی طاقت نہیں دی ہے، لیکن چاہتے تو ہیں۔ اپنے مسلک کو حق سمجھ کے وہ دیگر دنیا پر بھی غالب کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بہرحال تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ یہ ٹیسٹ آپ خود اپنا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے مسائل کا تعلق جو ہے ظاہر سے ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دنیا دار ہیں، آپ کے اعمال صالح نہیں ہیں۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ ٹیسٹ کے نتیجے میں تو یہ ہوگا کہ اگر آپ کے ایشوز اور مسائل سارے دنیا کے متعلق ہیں، جو بھی آپ زندگی گزار رہے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کلمہ کے ساتھ، یہ سارے اعمال بد ہیں، یہ گناہ آلود زندگی ہے۔ آپ ظاہر کو اگر اپنی منزل بنا لیتے ہیں، آخرت سے کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں، تو اب ساری زندگی آپ کی گناہ آلود بن جاتی ہے، آپ کی ساری زندگی مجرمانہ زندگی ہے سامنے کرام۔ لیکن آج کی جو آیت ہے سامنے کرام کہ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات من فضل، اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کو اپنے فضل سے۔ انہ لا یحب الکافرین، بے شک اللہ تعالیٰ ناشکروں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں سامنے کرام، اس پہ غور کریں۔ کافر کے معنی پہ، کافر کیا ہے؟ انکار کرنے والا۔ دیکھیں کافر کون ہے؟ جس نے اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ لایا، یہ کافر ہے۔ تفصیل میں بتا چکا ہوں۔ جس کا اللہ پہ ایمان نہیں ہے بحیثیت مقصود و معبود و محبوب و مطلوب، یہ کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ انہ لا یحب الکافرین۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تو مخلوق کو بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، ان کی کامیابی بندگی میں ہے۔ اگر یہ بندگی نہیں کرنا چاہتے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم۔ اللہ تعالیٰ کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ما یعبأ بکم، اللہ تعالیٰ تمہاری کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ لولا دعاؤکم، اگر تم اس کو نہ پکارو بحیثیت مقصود، معبود، محبوب اور مطلوب، تمہاری کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ قوم نوح کو تباہ نہیں کر دیا؟ ہزاروں لوگ جو ہیں وہ طوفان نوح میں غرق کر دیے گئے۔ قوم عاد تمام صفحہ ہستی سے مٹا دی گئی، قوم سمود صفحہ ہستی سے مٹا دی گئی، قوم لوط ان پہ بستی الٹ دی گئی۔ ما یعبأ بکم ربی، اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لولا دعاؤکم، اگر تم اس کو نہ، فقط کذبتم، اب تم نے حقیقت کو جھٹلا دیا، ہدایت کو جھٹلا دیا، نبوت کو جھٹلا دیا، آخرت کو جھٹلا دیا، توحید کو جھٹلا دیا۔ فقط کذبتم فسوف یکون لزاما، اب اس کا ضرور تمہیں انجام بھگتنا ہوگا۔ تو بہرحال یہ سامعین کرام، انہ لا یحب الکافرین بڑے
توجہ طلب الفاظ ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ اگر اپنی بنائی ہوئی مخلوق کو ناپسند کر دے تو یہ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس حد تک یہ قوم یا یہ اشخاص مجرم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قوم نوح کو اگر غرق کر دیا، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، تو یقیناً انہوں نے وہ اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ تھے۔ آج بھی اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، جن کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے اور جن کی عقل اور سمجھ الٹی ہو گئی ہے، آج سامعین کرام زیادہ پریشانی کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ ہم ہیں، ہم ناشکرے لوگ ہیں۔ لا یحب الکافرین، اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ کافر کیا ہے؟ ناشکرہ ہے۔ ناشکرے کا کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا آپ بیجا استعمال کریں، یہ ناشکری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو جس مقصد کے لیے آپ کو پیدا کیا ہے اور یہ نعمتیں آپ کو دی ہیں اور یہ قوتیں دی ہیں، اگر آپ اس کا بیجا استعمال کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ناشکرے ہو گئے، آپ وقت کو ضائع کر رہے ہیں، آپ زندگی کو ضائع کر رہے ہیں، تمام قوتوں کو ضائع کر رہے ہیں، آپ اپنے فرائض نہیں ادا کر رہے، جو آپ کا فرض نہیں ہے اس کو آپ نے فرض بنا لیا ہے، تو یہ پھر ناشکری ہے۔ اور یہ ایک بہت افسوسناک بات ہے کہ ایک گروہ یا شخص کے متعلق اللہ تعالیٰ یہ کہے کہ میں اس کو پسند نہیں کرتا، تو یہ کتنے افسوس کی بات ہے۔ انہو لا یحب الکافرین، اللہ تعالیٰ کافروں کو، ناشکروں کو پسند نہیں کرتا۔ تو ضروری ہے یہ بات سامنے کرام کہ اس فہرست سے ہم اپنے آپ کو نکال لیں، ناشکروں کی فہرست سے ہم اپنے آپ کو نکال لیں، شکر گزاری کی روش اختیار کر لیں۔ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ اللہ پہ ایمان لے آئیں، یقین کر لیں کہ اللہ ہی میرا مقصود ہے، محبوب ہے، مطلوب ہے اور معبود ہے، اور حضور کی سنت کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے شکر گزاری کی روش اختیار کر لی ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِن فَضْلِهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ ترجمہ سنا دیں، لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِن فَضْلِهِ، تاکہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے ایمان والوں کو اور عمل صالح کرنے والوں کو اپنے فضل سے۔ انہو لا یحب الکافرین، بے شک وہ ناشکروں کو پسند نہیں کرتا۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِن فَضْلِهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، so that he may reward those who have believed and done the righteous deeds out of his bounty. Indeed, he does not love the ungrateful. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔